سورۃ الحامد سجدہ 24واں پارہ ہے، آیت نمبر 30۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ صدق اللہ العظیم۔ ماقبل اللہ جل شانہ نے منکر، کافر، جو قرآن کا انکار کرنے والا، پیغمبر کی رسالت کا انکار کرنے والا، آخرت کا انکار کرنے والا، ان کا اللہ نے ذکر فرمایا، اور جن کا اللہ نے مستقبل یہ بیان فرمایا کہ ان کے لیے ہلاکت اور بربادی اور جہنم کی آگ ہے۔ آج کی آیت مبارکہ میں اللہ ماننے والوں کے لیے مستقبل کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں کہ یقیناً جو لوگ یہ بات کہہ چکے کہ ہمارا رب اللہ ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، لیکن یہ بات کہنا صرف کافی نہیں، ثم استقاموا، پھر اس پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہے، کوئی حال آیا اس میں اللہ کے سوا کسی طرف نہیں چلے گئے۔ استقامت یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، اور یہ اسلام کے اندر مطلوب ہے مسلمان سے، مضبوطی کے ساتھ جم کے رہنا، ڈٹے رہنا، کسی بھی حال میں دائیں بائیں نہیں جانا۔ یہ نہیں کہ اللہ کی طرف سے بندے پر سہولت کا معاملہ چل رہا ہے تو بندہ تو اللہ کے ساتھ لو لگا کے چلے، کہیں اللہ کی طرف سے آزمائش آئے تو بندہ اللہ کو چھوڑ بیٹھے، نہیں۔ اس لیے استقامت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے احادیث کے اندر اس کے بارے میں بیان فرمایا۔ حضرت سفیان بن عبداللہ الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کر رہے ہیں، اے اللہ کے رسول، قل لی فی الاسلام قولا، مجھے اسلام میں ایک ایسی بات بتا دیجئے جس کے بارے میں آپ کے بعد کسی سے مجھے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے، بس جامع مختصر سی بات مجھے بتا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقم، کہہ دیجئے کہ میں اللہ پر ایمان لایا، اور پھر اس پر مضبوطی کے ساتھ جم کے رہو، ڈٹے رہو اس پر۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک سیدھا لکیر کھینچ لیا اور دائیں بائیں لکیریں کھینچی، تو فرمایا کہ یہ جو سیدھا لکیر ہے، اب یہ صراط مستقیم ہے، اور یہ دائیں بائیں جو راستے ہیں، اس میں سے ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہے، انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا تم سیدھا چلو، دائیں بائیں نہ چلو۔ استقامت کس چیز کا نام ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ استقامت کہتے ہیں کہ اللہ جل شانہ کو وحدہ لا شریک مان کر بس اسی کے لیے اپنے قول اور فعل کو خالص کر لینا، یعنی اپنے قول اور فعل میں اللہ کے سوا کسی دوسرے الہ کی طرف نہ جانا، یعنی کسی قسم کے شرک کا شائبہ تک نہ ہو، بس یہ ہے استقامت۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، استقامت کہتے ہیں کہ بندہ توحید اور سنت پر مضبوطی کے ساتھ جم کے رہے، لونڈی کی طرح دائیں بائیں نہ پھسلے، بس پھسلنے کی کوشش نہ کرے، کبھی ادھر کبھی ادھر نہیں، توحید اور سنت پر قائم رہنا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ استقامت سے مراد یہ ہے کہ بندہ اللہ پر ایمان لے آئے اور پھر ہر عمل اللہ جل شانہ کی خوشنودی کے لیے کرے، بس اللہ جل شانہ کی رضا ہر عمل کے اندر مطلوب اور مقصود ہو، مجھ سے میرا اللہ راضی ہو جائے، بس یہ ہے استقامت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، استقامت کہتے ہیں کہ اللہ کو وحدہ لا شریک مان کر
اللہ کے تمام فرائض کو پورا کرتے رہنا، اس میں لگے رہنا اور جم کے رہنا، بس یہ ہے استقامت کے تمام فرائض پر بندہ مضبوطی کے ساتھ جم کے رہے، یہ نہیں کہ کبھی کیا کبھی چھوڑا، کبھی کیا کبھی چھوڑا، مضبوطی کے ساتھ جم کے رہنا۔ اس لیے امام راضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر جو کمالات پیدا ہوتے ہیں وہ ایک تو علم یقینی کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، اور بھی یقینی یہ وحی ہے، اور دوسری چیز انسان کے اندر جو کمالات پیدا ہوتے ہیں وہ عمل صالح کے ذریعے۔ اس لیے فرمایا اگر کمالات پیدا کرنے ہیں تو ایک تو علم یقینی حاصل کر لو، وحی والا علم حاصل کر لو جو قرآن کی روشنی میں ہمارے پاس موجود ہے، جو حدیث پاک کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، اس علم کو حاصل کر لو مضبوطی کے ساتھ، اور پھر عمل صالح میں لگے رہو، نیک عمل میں لگے رہو۔ یہ انسان کے کمالات کو حاصل کرنے کا سب سے بڑھ کر ذریعہ ہے۔ حضرت عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ شیخ ہے، اور کتنے بڑے شیخ ہیں، پوری دنیا جانتی، لیکن وہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ سے استقامت مانگو، اطلب الاستقامہ، استقامت طلب کرو، تلاش کرو خود بھی اور اللہ سے مانگو۔ بعض لوگ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں، اور جی فلاں کے اندر یہ بہت بڑا کمال ہے، یہ بہت بڑا کمال۔ فرمایا ایک ہے استقامت اور دوسری چیز ہے کرامت۔ فرمایا الاستقامت خیر من الف کرامت، 1000 کرامتوں سے استقامت بہت زیادہ بہتر ہے۔ دین پر مستقل مزاجی کے ساتھ چلنا، اس لیے کسی کے اندر کارنامے تلاش نہ کرے، کسی کے اگر آپ نے کسی کو پرکھنا ہے، فرمایا اس کے اندر یہ دیکھو کہ یہ فرائض کا کتنا پابند ہے۔ نماز نہیں پڑھ رہا اور کارناموں کا تذکر چل رہا ہے اس بندے کا، اور جی فلاں اتنا بڑا شخص ہے، فلاں یہ ہے، فلاں یہ ہے، حالانکہ فرض نماز میں بہت بڑی کمی ہے، روزے میں کمی ہے، زکوٰۃ میں کمی ہے، حج میں کمی ہے۔ اسے فرائض کا پابند بن کر چلنا، یہ ہے بنیادی چیز، اور صحابہ کو اللہ نے یہ چیز عطا فرمائی تھی، ہر حال میں ڈٹے رہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، بخاری شریف کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول، کیا اب بھی آپ ہمارے دعائیں نہیں مانگیں گے کہ اللہ کی مدد اور نصرت ہمارے ساتھ ہو جائے؟ کیونکہ ان پر حد درجے مظالم ڈھائے گئے، حد درجے ان کو تکلیف میں ڈالا گیا، پریشان کیے گئے، یہاں تک کہ آگ کے انگاروں پر ڈالے گئے اور ان کی چربی سے آگ کے انگارے بجھ گئے۔ ایسے حالات کے اندر حضور کے سامنے عرض کریں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، او بھائی تم سے پہلے ایسے لوگ گزر گئے ہیں کہ لوگ صرف ایمان کی وجہ سے، دین کی وجہ سے ان لوگوں کا یہ حال کر چکے کہ ایک گھڑا کھود لیتے اور ایمان والے کو اس گھڑے کے اندر کھڑا کر لیتے اور اس کے سر پر آرا رکھ کے اس کو چیر لیتے، اس کے بدن کے 2 ٹکڑے کر لیتے تھے، اور اس کے بعد لوہے کے کھنجی لے کر اس کے گوشت کو اس کے ہڈیوں سے ہٹا دیتے، لیکن پھر بھی یہ چیز ان کو ایمان سے نہ روک سکی، ایمان پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہے۔ آج اللہ معاف کر لے، ہمارا کاروبار کمزور ہو جائے، جاب ختم ہو جائے، ہم شکوے شکایت شروع کرتے ہیں، ہم نمازی چھوڑ لیتے، ہم دعائیں مانگنا چھوڑ لیتے، اور یہ ہماری قبول نہیں کی جاتی، ہم بیمار ہو جاتے، پتہ نہیں اللہ کہ ہمارے ساتھ دشمن، نعوذ باللہ، اس طرح کے الفاظ لوگ کہتے رہتے ہیں۔ حالات آتے ہیں، کبھی وسعت کی حالت ہوگی، کبھی تنگی کی حالت، کبھی صحت، کبھی بیماری، کبھی اچھے کبھی برے حالات آئیں گے، کبھی مہنگائی ہوگی، یہ نہیں کہ ہم حوصلہ شکنی کا مظاہرہ کر لیں، ایسا نہیں، ڈٹ کے چلنا، مضبوطی کے ساتھ جم کے رہنا، اللہ کے ساتھ جڑ کے رہنا، ایمان اور اعمال کے تمام تقاضوں کو پورا کرتے رہنا۔ فرمایا ایسے لوگ جب ان کو موت آ جائے تو موت کے وقت فرشتے آتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، کہ فرشتے موت کے وقت آتے ہیں اور یہ فرشتے ان سے کہتے ہیں کوئی خوف محسوس نہ کر، ابھی تمہارا جو حال چل رہا ہے، روح قبض کیا جا رہا ہے، کوئی خوف مت کھا، ولا تحزنوا، نہ آنے والے مراحل، قبر کے مراحل، آگے جو مراحل آنے والے ہیں اس کے لیے کوئی غم محسوس نہ کر، غمگین نہ ہو گئی۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ،
اور تمہیں خوشخبری ہو جنت کی، التی کنتم توعدون، وہ جنت جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا جاتا ہے۔ یہ خوشخبریاں فرشتے آتے ہیں، یہ نیک انسان کے پاس جب روح کو قبض کیا جاتا ہے تو موت کے فرشتے کے ساتھ 18 فرشتے مزید آ کر استقبال کرتے رہتے ہیں، اور غیب کا پردہ ہٹا دیا جاتا ہے جب روح کو قبض کیا جاتا ہے۔ خوش قسمت ہے وہ لوگ جو اس حال میں دنیا سے رخصتوں کے دین پر مستقل مزاجی کے ساتھ ڈٹ کے چلے رہے۔ اور پھر علماء فرماتے ہیں یہ فرشتے قبر میں بھی آتے ہیں، اور یہ فرشتے کل قیامت کے دن جب قبر سے اٹھا دیے جائیں گے پھر بھی یہ فرشتے آگے خوشخبریاں سناتے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو یہ خوشخبری سناتے ہیں، تمہیں خوش ہو۔ اور ایک کیا کہ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، دین پر مستقل مزاجی کے ساتھ چلنے والا اللہ فرماتے ہیں ہم تمہارا ساتھ دیں گے فی الحیات الدنیا، پہلے دنیاوی زندگی کے اندر۔ جب اللہ ساتھ دینے والا، اللہ کی طرف سے فرشتے آ کے ساتھ دینے والا، پھر کس چیز کی ضرورت ہے ہمیں؟ آج بھی دنیا والوں نے دیکھ لیا، آج تحقیق چل رہی ہے، آج کے دنیا کے ٹیکنالوجی پر فخر کرنے والے، اپنے گھمنڈ اور غرور میں مبتلا لوگ آج پریشان ہے کہ ہماری اتنی بڑی ٹیکنالوجی فیل ہو رہی ہے چند بندوں کے سامنے، جن کو وہ کچھ سمجھ بھی نہیں رہے، جن کو حیثیت نہیں دے رہے تھے، اور وہ کہ پتہ نہیں کس چیزوں سے وہ ہمارے اتنے ٹینکوں کو تباہ کر رہے ہیں۔ اور وہ آج اس بات کا یقین کر چکے کہ آج کے حماس جو ہمارا مقابلہ کر رہا ہے یہ صرف ظاہری مقابلہ نہیں ہے، ان کے ساتھ چھپی ہوئی غیبی کوئی چیز ہے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اللہ فرشتے بھیجتے ہیں۔ آج لوگ ویڈیو چالو کرتے ہیں کہ شکلیں نظر آ رہی ہے، یہ شکلیں مقابلہ کر رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ نے فرشتے میدان بدر کے اندر اللہ نے فرشتے بھیج دیے، صحابہ دیکھ رہے کہ ہم سے پہلے، ہماری تلوار سے پہلے کافروں کے گردنیں کٹ جا رہے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں ہم پہلے دنیاوی زندگی کے اندر ساتھ دیں گے۔ تو بھائی جب بندہ استقامت کے ساتھ چلے اور اللہ ساتھ دے، اللہ فرشتے بھیجے، تو پھر ہمیں کس چیز کی پریشانی کی ضرورت؟ وَفِي الْآخِرَةِ، اور اللہ فرماتے آخرت میں بھی ہم ساتھ دیں گے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور تمہارے لیے جنت کے اندر وہ کچھ ہے جو تمہارا جی چاہے گا۔ دنیا جی چاہت کا محل ہی نہیں ہے، یہاں پر آپ کی خواہشات پوری نہیں ہوگی، خواہشات کے پورا ہونے کا محل وہ جنت ہے۔ اور اللہ فرماتے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تمہارے لیے جنت کے اندر وہ کچھ ہے جو تم مانگو گے، نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، اور یہ سب کچھ مہمان نوازی کے طور پر ہوگا، مہمان نوازی کے طور پر ہوگا۔ میزبان کون ہوں گے؟ اللہ ہوں گے۔ مہمان کون ہوں گے؟ ایمان والے، ایمان پر استقامت کے ساتھ چلنے والے، مضبوطی کے ساتھ جم کے رہنے والے، ڈٹ کے چلنے والے، یہ مہمان ہوں گے۔ دسترخوان کس کی طرف سے ہوگا؟ رب العالمین کی طرف سے ہوگا، غفور ذات کی طرف سے، رحیم ذات کی طرف سے، بخشنے والے اللہ، رحمت والے اللہ، مہربانی کرنے والے اللہ کی طرف سے دسترخوان لگے گا، تو یہ مہمان نوازی ہوگی۔ تم جو چاہو گے اللہ پورا فرما دیں گے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے، اتنا بڑا اعزاز اور اکرام جس کو نصیب ہو گیا حقیقت میں وہ کامیاب ہو گیا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، یقیناً جو لوگ یہ کہہ چکے کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ جم کے مضبوطی کے ساتھ ڈٹے رہے، چلتے رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، تو فرشتے ان کے پاس آتے ہیں موت کے وقت، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ تم کوئی خوف مت کھاؤ، ولا تحزنوا، اور نہ غم محسوس کرو، وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، اور تمہارے لیے خوشخبری ہو اس جنت کی جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا جاتا تھا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اور ہم تمہارا ساتھ دینے والے ہیں دنیاوی زندگی کے اندر اور آخرت کے اندر۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور تمہارے لیے جنت کے اندر وہ کچھ جو تمہارا جی چاہے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے جنت کے اندر وہ کچھ جو تم مانگو گے، طلب کرو گے۔ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، اور یہ مہمان نوازی ہوگی
بخشش کرنے والے اور مہربانی کرنے والے اللہ کی طرف سے۔